لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال تعالى في مقام آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے مسلمان کے حقوق پر چند باتیں پیش کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع بھی وہی ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے
مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں؟ گزشتہ جمعہ المبارک میں مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق میں نے بیان کیا کہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے، اس سے نفرت نہ کرے، چاہے جائے کہ مسلمان گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کی ذات سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں مسلمان کے اس برے فعل سے نفرت کرو، مسلمان کے غلط کام سے نفرت کرو، لیکن مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے معصوم ہو۔ گناہوں سے معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان بہت عظیم ہے جس سے خطا ہو اور پھر اپنی خطا کی وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مبارک تھا، آپ امیر المومنین تھے۔ ایک شخص کسی جرم میں پکڑا گیا اور اس پر حد جاری ہونے کا اعلان کیا گیا کہ اس پر حد جاری کی جائے، جو اس نے جرم کیا اس پر وہ سزا ہو۔ جب اس شخص کو ایک کھلے میدان میں بٹھایا گیا اس کو سزا دینے کے لیے، اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب کوئی مجرم جرم کرے اس کو سزا دی جائے تو کھلے میدان میں بٹھایا جائے اور سارے لوگ دیکھیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، وہ اس جرم سے بچے۔ مثلا اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، قرآن کا قانون ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ جب چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے تو اس کو کھلے میدان میں بٹھایا جائے اور انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اور ایک مجمع ہو جو اس منظر کو دیکھے تاکہ وہ لوگ اس جرم سے بچ سکیں۔ تو اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص پر حد جاری کی جا رہی تھی اور لوگ ارد گرد جمع تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں سے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آج یہ شخص جس جرم میں پکڑا گیا ہے، تم میں سے کوئی شخص ایسا جو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے سمجھتا ہو کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، وہ تو بیٹھا رہے، باقی سارے لوگ اٹھ جائیں۔ سمجھو گا کہ یہاں پر بیٹھنے والے واقعتاً پاک لوگ ہیں۔ فرمایا ایک شخص بھی نہ بچا، سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک شخص بھی نہ بچا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے، اس لیے انسان کی غلطی سے نفرت کرو لیکن انسان کی، مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ آج جو دوسرا حق ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے خون کو تحفظ دیا جائے، مسلمان کی جان کو تحفظ دیا جائے۔ ایک ہے مسلمان کی ذات سے محبت، ایک ہے مسلمان کی جان کو عزت دینا، اس کو تحفظ دینا، اس کے خون کو تحفظ دینا۔ اسلام ہر کلمہ گو مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان پر حرام کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے کفر پر تھا، اس کے کفر کی وجہ سے اس کا خون حلال تھا، اس کا قتل کرنا حلال تھا، لیکن جب وہ شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ شخص نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب اس شخص کا خون کتنا محترم ہو گیا۔ فرمایا کہ اس شخص کے خون کو اس طرح عزت دی جائے، اس طرح احترام دیا جائے جس طرح ذوالحجہ کے مہینے کو احترام دیا جاتا ہے،
جس طرح یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کے دن کو احترام دیا جاتا ہے، جس طرح بیت اللہ کو عزت دی جاتی ہے، جس طرح کعبہ اور مکہ المکرمہ جیسے شہر کو عزت دی جاتی ہے، اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے خون کو اسی طرح عزت دی جاتی ہے۔ جس طرح بیت اللہ محترم، مسلمان کا خون محترم، مسلمان کی جان اسی طرح محترم، جس طرح ذو الحجہ کا مہینہ محترم، مسلمان کی جان اسی طرح محترم ہے، جس طرح بیت اللہ اور مکہ جیسا شہر محترم، مسلمان کی جان اسی طرح محترم ہے۔ حضور علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 ذو الحجہ کا دن ہے، ذو الحج کا مہینہ ہے، اور انبیاء کے بعد اس کائنات کے مقدس ترین انسانوں یعنی حضور کے صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع، ایک تاریخی میدان یعنی عرفات کے میدان کے اندر گوش پر آواز ہے، اور ان کے بیچ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہیں اور حضور اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں، اس نورانی منظر کو اپنی تصوراتی آنکھوں کے سامنے ذرا لے کر آؤ، ماضی کے تمام پردوں کو ہٹا کر ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سنو، حضور کے ارشادات کو سنو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خطیب اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آپ کی جب خطابت ہوتی تھی، آپ صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، آپ جب صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے، خدا کی قسم میرے نبی کے خطبے پر ملائکہ بھی وجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ وہ عظیم خطیب جس کی زبان پر حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ عظیم خطیب جب بولتا تھا تو زبان سے موتیوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا مجمع بڑی توجہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن حضور پھر مزید متوجہ کرنے کے لیے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ میدان کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے خیال کیا، سمجھا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں، ان کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے کہ ایک واضح چیز کہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، ذو الحجہ کا مہینہ تھا، ایک واضح چیز ہے، لیکن اس کے باوجود حضور سوال کر رہے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ بتاؤ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا میدان ہے؟ صحابہ اکرام نے آگے جواب دیا، اللہ اعلم و رسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے محبوب نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا آج کا دن یوم عرفہ کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ میدان عرفات کا میدان نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر میں محبوب علیہ السلام مقصود کی طرف آئے، حضور نے تمام صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم اموالکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں میری بات کو خبردار ہو کر سن لو، میری بات کو توجہ سے سن لو، ان دماءکم تمہارا خون، تمہاری جان محترم ہے، اموالکم تمہارا مال محترم ہے، کحرمت یومکم ھذا جیسے آج کا دن محترم ہے، فی شہرکم ھذا جیسے آج کا مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ محترم ہے، فی بلدکم ھذا جیسے یہ مکہ المکرمہ جیسا شہر محترم ہے، اسی طرح مسلمان کا خون محترم خون ہے، محترم خون ہے۔ اور ذرا غور کریں، اس کے بعد میرے محبوب نے صحابہ کو متوجہ کیا اور حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ذلا لا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ میرے صحابہ میری بات کو ذرا غور سے سنو، میرے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، لا ترجعوا بعدی ذلا، گمراہ نہ ہو جانا، گمراہی کی طرف نہ لوٹ جانا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا، اے میرے صحابہ میرے
جانے کے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا. لا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا. مسلمان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، مسلمان کا خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. مسلمان کا خون، مسلمان کی جان کتنی محترم ہے. ذرا اندازہ لگائیں، اس منظر کو سامنے لائیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے تھے. میرے پیغمبر کعبہ سے خطاب کر رہے تھے. کون سا کعبہ جو کہ مرکز تجلیات ہے، کون سا کعبہ جو کہ جس کے بنیاد رکھنے والے فرشتوں کی جماعت ہے، وہ کون سا کعبہ جس کی تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر ہیں، وہ کون سا کعبہ ہے جس کا طواف زمین پر انسان کرتے ہیں، جس کا طواف آسمان پر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، وہ کون سا کعبہ ہے جس کی دیوار کے اندر جنت کا ایک ٹکڑا حجر اسود نصب کیا گیا ہے، وہ کون سا کعبہ ہے جس کی محبت لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے. میرے پیغمبر اس کعبہ سے خطاب کرتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے بیت اللہ، اے کعبہ، مجھے پتا ہے تو محترم ہے، مجھے پتا ہے تیری حرمت ہے، تیری عظمت ہے، لیکن سن لے، مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. یہ مسلمان کی عزت بتائی ہے، مسلمان کا احترام بتلایا ہے. حضور علیہ السلام کو اپنے آخری زندگی کے آخری خطبہ کے اندر بھی مسلمان کے خون کی فکر تھی، مسلمان کی جان کی فکر تھی. حضور علیہ السلام نے مسلمان کے خون کو بہانے والے کا جو جرم بتایا، فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. جو مسلمان کو گالی دیتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے، لیکن وقتالہ کفر، جو مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے. جو اس کا خون بہاتا ہے وہ کفر کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ایک جملہ بول کر بھی دوسرے کی مدد کی، ایک جملہ بول کر، فرمایا یہ مدد کرنے والا جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. کتنا بڑا جرم ہے مسلمان کا قتل کرنا، مسلمان کا خون بہا دینا. جو کفر کی سزا ہے مسلمان کے قتل کرنے کی سزا بھی وہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ نے 4 سزائیں بتائی ہیں قرآن کے اندر، ایک مسلمان کو قتل کرنے کی، ایک مسلمان کے خون کو بہانے کی. ذرا توجہ کریں، یہ وہ سزائیں ہیں جو جہنم میں کافروں کو دی جائیں گی، ایک مسلمان کے قاتل کو سزا دی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی پہلی سزا اللہ اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے، ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی. وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک شخص جرم کرتا ہے، کسی کا مال چھین لیتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ اور بھی مجرم بنتے ہیں، جرم کرتے ہیں. لیکن جو انسان کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے یہ منفرد ہے ان مجرموں میں سے. اس کی سزا وہ ہے جو کافر کی سزا ہے، جو کافر کی سزا ہے. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے مسلمان کے خون کو محترم قرار دیا، بیت اللہ سے بھی محترم قرار دیا، بیت اللہ سے بھی. میں اور آپ کتنا بیت اللہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی بیت اللہ کو گالی دے دے، میں اور آپ اس کے لیے جان قربان کر دیں گے. کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی کر دے، میں اور آپ اس کے لیے جان قربان کر دیں گے. لیکن مسلمانوں،
مسلمان اس سے بھی زیادہ محترم ہے، اس بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ایک وقت تھا اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کا خون جانوروں کی طرح بہایا جاتا تھا، کبھی جنگ کا بازار گرم کر کے، کبھی بتوں کی بھیک چڑھا کر انسانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور یونان کی مسلم، یونان کی ترقی یافتہ تہذیب وہ ایک اعلیٰ نسل قوم کو اجازت دیتی تھی وہ گھٹیا نسل قوم کو قتل کر دے، اجازت مل جاتی تھی، لیکن اس محسن اعظم نے، اس خطیب اعظم نے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی جان کو، اس مسلمان کے خون کو بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم قرار دیا، ذو الحجہ کے مہینے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا، عرفات کے میدان میں سے بھی زیادہ محترم قرار دیا، 9 ذو الحجہ کے دن سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ یہ کیا برکت ہے کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم، کیا برکت ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے سے بھی زیادہ عظیم، عرفات کے میدان سے بھی زیادہ عظیم، کیا برکت تھی، اس کو اتنی بڑی عزت مل گئی؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا یہ کلمہ اسے اتنا قیمتی بنا دیا، بیت اللہ سے بھی بلند، ذو الحج کے مہینے سے بھی بلند، عرفات کے دن سے بھی بلند ہے، عرفات کے میدان سے بھی بلند ہے، یوم عرفہ سے بھی بلند ہے، اس کا یہ کلمہ سمجھو پھر کتنا بلند ہو، تو اسے بلند کر دیا گیا، جو اسے عظیم بنا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کے چند لوگوں کی طرف لشکر کی صورت میں بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا لشکر اور بھی موجود، فرمایا میں نے تلوار نکالی، ایک شخص میرے سامنے آیا قبیلہ جوہینہ کا، میں تلوار چلانا چاہتا، اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دل نے کہا یہ صرف اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے تو یہ کافر۔ فرماتے ہیں میں نے پھر بھی تلوار چلا دی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب ہم اس غزوہ سے، اس جہاد سے واپس آئے، میں نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہماری لڑائی کے دوران ایک غیر مسلم سامنے آیا، میں نے تلوار اوپر اٹھائی، اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں نے پھر بھی تلوار چلا دی۔ میرے محبوب نے فرمایا اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر تو نے پھر بھی تلوار چلا دی؟ یا رسول اللہ اس نے لا الہ الا اللہ تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ میری جان بچ جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھا تھا، تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ اس کا یہ کلمہ کس کے لیے تھا؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے تھا، یتیم کی صداقت کو۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے میرے محبوب نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا اسامہ جب کل کو قیامت کا دن ہوگا یہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ اسامہ بن زید کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ایک مشکوک ایمان والا، مشکوک ہی تو تھا نا، پتہ نہیں کس لیے سے نے کلمہ پڑھا، ایک مشکوک ایمان والا جس کے ایمان میں شک تھا۔ اسامہ بن زید کے تلوار چلانے پر حضور نے فرمایا خدا کو کیا جواب دے گا؟ اسامہ اللہ کے سامنے وہ کلمہ پیش ہوگا، تیرے پاس کیا ہوگا جواب اس وقت؟ تو مسلمانوں پھر اندازہ لگاؤ جس کے ایمان پر یقین ہے، جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتا ہے، پھر بتاؤ کہ اس کے ایمان کی کیا قیمت ہوگی، اس کے ایمان کی کیا قیمت ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے، زمین کی ساری مخلوق، سارے انسان ایک مومن کو قتل کرنے میں بھی شریک ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا کہ ایک مومن کا خون اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے مسلمان کی جان کو عزت دو، مسلمان کے خون کو عزت دو، مسلمان کے خون کو محترم سمجھو، یہ حق ہے میرے بھائیو۔ دوسرا حق میں نے بتا دیا۔ تیسرا حق فرمایا کہ جس طرح تم مسلمان کی جان کو عزت دیتے ہو، محترم سمجھتے ہو، اسی طرح مسلمان کے مال کو بھی محترم سمجھو،
اس کو بھی عزت دو. جس طرح دوسرے مسلمان کے خون کو بہانا حرام ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کے مال کو ناجائز ہتھیانا بھی حرام ہے، ناجائز قبضہ کرنا بھی حرام ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیا، اللہ کی قسم رب نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، دوزخ کو واجب کر دیا، دوزخ کو واجب کر دیا. ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ معمولی سی چیز ہو، وہ ایک عام سی چیز ہو، کیا اس پر بھی اتنی بڑی سزا، جہنم واجب جنت حرام ہوگی؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر ایک درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی اتنی بڑی سزا ہوگا. اگر کسی نے کسی کی درخت کی ایک لکڑی توڑ دی، ایک لکڑی، کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی نظر کے اندر؟ فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جنت حرام ہے، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، من ظلم قید شبر من الارض، جس نے کسی مسلمان کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، ایک بالشت کے برابر، ایک بیگھا نہیں، ایک ایکڑ نہیں، میرے بھائیوں صرف ایک بالشت کی بات ہے حدیث کے اندر. فرمایا ناجائز قبضہ کیا، من ظلم قید شبر من الارض، ناجائز قبضہ کیا ہے، اللہ قیامت والے دن اسے کتنی سزائیں دے گا، ذرا غور سے بیٹھیے گا. فرمایا پہلی سزا یغفر ترابها، اللہ حکم فرمائیں گے فرشتے کو اس ظالم سے کہو تو ساتوں زمینوں کو کھود، ساتوں زمینوں کو کھود. کون کھود سکتا ہے ساتوں زمینوں کو؟ یحمل ترابها الى المحشر، فرشتوں کو حکم ہوگا یہ ساتوں زمینوں کو اٹھاؤ اور اس کے سر پر رکھ دو اور اسے کہو کہ تو اس معاشر کے میدان کا چکر لگا. ثم يطوفني حتى يقضى بين الناس، یہ کب تک چکر لگائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا. تم بھی کہو میں سب عظیم، فرشتوں کو حکم ہوگا یہ ساتوں زمینوں کا ایک توق بناؤ، اس کے گلے کے اندر ڈال دو. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا حتی یخسف اللہ بہ الارض، ان کو ساتوں زمینوں کے نیچے ڈھونک دو، ساتوں زمینوں کے نیچے. جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور جس نے کسی کا سارا مال ہڑپ کر لیا، جس نے کئی ایکڑ ہضم کر لیے، میرے بھائیوں ناجائز مال پر قبضہ کر لیا، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خلیفہ حکم بن عبد الرحمن ثالث، بہت بڑے خلیفہ گزرے، اپنا محل بنوانا چاہا. زمین دیکھی گئی کہاں پر محل بنوانا چاہیے، دیکھنے کے بعد ایک جگہ خلیفہ نے زمین کو پسند کیا، لہذا کہا گیا محل بناؤ. جب اس زمین پر محل بنانے کے لیے لوگ گئے، دیکھا اس زمین کے اندر ایک بیوہ کا چھوٹا سا جھونپڑا ہے جہاں وہ رہتی ہے. خلیفہ کو بتایا گیا کہ وہاں پر بیوہ کا جھونپڑا ہے، کہا اس سے وہ زمین، وہ ٹکڑا زمین کا خرید لو. بیوہ سے کہا گیا، کہا میرا چھوٹا سا گھر ہے بنا ہوا ہے، میں نہیں بیچنا چاہتی. خلیفہ کو بتایا گیا، خلیفہ نے آرڈر جاری کیا اس کو یہاں سے بھگا دو، میرا محل ضرور تعمیر ہونا چاہیے. لہذا محل تعمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بیوہ قاضی کے پاس چلی جاتی ہے، عدالت کے میں جاتی ہے اور جا کر جج کو اپنی درخواست پیش کرتی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور میرا گھر مجھ سے چھینا گیا ہے. قاضی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اماں چلے جاؤ، اللہ سے امید کرتا ہوں تجھے انصاف دلاؤں گا، ابھی مجبوری ہے آپ چلے جائیں. لہذا بیوہ چلی جاتی ہے. خلیفہ کا محل تعمیر ہوتا ہے اور مکمل تعمیر ہو جاتا ہے، باغات لگائے جاتے ہیں. خلیفہ کو بتایا جاتا ہے حکم بن عبد الرحمن ثالث کو، اب خلیفہ اپنے محل میں جاتا ہے. پہلا دن ہے، قاضی کو پتا چلا آج خلیفہ صاحب اپنے محل کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں. خلیفہ قاضی صاحب ایک گدھا اور ایک خالی بوری لے کر اس کے محل میں چلے، خالی بوری لے کر. خلیفہ سے اجازت مانگی، اجازت ہو میں آپ کے محل کی بابرکت مٹی اٹھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مٹی اٹھا سکتا ہو. خلیفہ نے کہا اٹھاؤ. اس قاضی نے بہت ساری مٹی کھودی، وہ بڑا بورا تھا، اس کے اندر مٹی ڈالی اور پھر مٹی ڈالنے کے بعد خلیفہ صاحب سے کہا خلیفہ صاحب میری تھوڑی سی مدد فرمائے، میں اکیلا یہ بوری نہیں اٹھا سکتا، میری مدد فرما کر اس بوریا کو
میرے گدے پر رکھوا دیں۔ خلیفہ صاحب آتے ہیں، وہ ہمت کرتے ہیں، وہ طاقت لگاتے ہیں، وہ مٹی کی بوری بنا دو بندوں سے کہاں اٹھائی جاتی؟ خلیفہ نے کہا مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ اس وقت قاضی صاحب کو موقع مل گیا، قاضی صاحب نے چوٹ لگائی، خلیفہ صاحب آج ایک مٹی کا بورا نہیں اٹھا سکتے، کل کو قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توپ گلے کے اندر ہوگا، ساتوں زمینوں کو کھودنا پڑے گا، معاشر کے میدان کا چکر لگانا پڑے گا، ساتوں زمینوں کا وزن اٹھانا ہوگا، بتاؤ بھلا وہ وزن کہاں سے اٹھاؤ؟ خلیفہ صاحب پریشان، کہاں میں کیوں وزن اٹھاؤں گا؟ کہاں ایک بیوہ کا جھونپڑا تم نے ناجائز قبضہ کیا، جہاں پر تمہارا محل تعمیر ہے۔ لہذا قاضی کی یہ بات خلیفہ کے دل پر جا کر لگی، خلیفہ کو چوٹ لگی۔ خلیفہ نے کہا اچھا یقیناً ایسا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، جاؤ یہ سارا محل میری طرف سے اس بیوہ کے لیے بطور تحفہ اور گفٹ کے، تحفہ اور گفٹ کے ہے۔ میرے بھائیوں کون وزن اٹھا سکتا ہے؟ کس کے اندر کیا ہمت ہے، کیا طاقت ہے؟ بادشاہ نے ایک دن اپنی فوج کو لیا، اصفہان کا بادشاہ اپنی فوج کو لیا، جنگل میں جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے، رات ایک بستی کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اس قیام کے دوران اس بادشاہ کے کرندوں کو بھوک لگتی ہے۔ ایک بڑھیا جس کے 3 بچے تھے اور وہ بڑھیا بھی بیوہ تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کے دودھ پر ان بچوں کا گزارا ہوتا تھا۔ لہٰذا ان کرندوں نے بستی کے اندر چکر لگایا، گھر کے اندر بڑھیا اکیلی ہے، انہوں نے اس کی گائے کھینچی اور ذبح کی اور کباب بنا کر کھائے۔ بڑھیا روکتی رہی لیکن کرندے نہ رکے۔ بڑھیا نے کہا اچھا جب صبح ہوگی نا میں اس وقت میں بادشاہ کے پاس پیش ہوں گی۔ انہوں نے کہا پیش ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، بادشاہ اپنے لشکر کو، اصفہان کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر جنگل سے باہر نکل رہا ہے۔ بڑھیا بھاگتے ہوئے راستے میں ایک نہر آتا تھا، اس کے پل پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا لشکر جا رہا ہے، بادشاہ آگے ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ بڑھیا نے جرأت کرتے ہوئے، بڑھیا نے ہمت کرتے ہوئے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میرا حق دیتے جائیں، اگر آج حق نہیں دینا اور اس پل پہ حق نہیں دینا، خیال کرنا پھر پل صراط پہ حق دینا ہوگا۔ اگر آج اس پل پہ حق نہیں دیتے پھر پل صراط پہ حق دینا ہوگا۔ بادشاہ کانپتے ہوئے اس گھوڑے سے نیچے اترا، کہا بڑھیا اماں کیا مسئلہ ہے؟ کہا رات کے وقت آپ کے کرندوں نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں لیکن انہیں ذبح کر کے کھا لیا، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس وقت بادشاہ نے آرڈر جاری کیا اس اماں کو میرے خزانہ سے 70 گائے خرید کر دے دی جائے، اس لیے کہ میں پل صراط پر حساب نہیں دے سکتا، میں یہاں پر حساب دینا چاہتا ہوں۔ تو دوسرے کے مال کا حساب بہت سخت ہے میرے بھائی، بہت سخت ہے۔ آخری بات کا وقت ہو گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی متعلق آتا ہے، سفر کر رہے تھے، راستے میں 2 لوگ لڑ رہے ہیں زمین کے متعلق۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو جب ان دونوں نے دیکھا، کہا یہ بزرگ آدمی ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کر دیں۔ حضرت کو بلایا، حضرت تشریف لے گئے، کہنے لگے یہ زمین، دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا یہ زمین میری ہے، اور دونوں اپنی دلیلیں پیش کرنے لگے۔ وہ اپنی وجہ بتانے لگا، وہ اپنی وجہ بتانے لگا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں، یہ زمین بتائے گی کہ میں کس کی ہوں، تم سے نہیں پوچھتا، زمین سے پوچھتا ہوں، زمین بتائے گی کس کی ہے۔ حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ کے اندر عصا تھا، چھڑی تھی، آپ نے زمین پر ماری اور کچھ دیر کے لیے اپنی گردن کو نیچے جھکایا اور پھر گردن اٹھا کر کہا زمین کہتی ہے میں ان دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، آج میرے اوپر ہیں کل میرے اندر آئیں گے، میں ان دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا کی مال و دولت کب تک میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر رہے گی؟ کب تک ہم دوسروں کا مال کھائیں گے؟ کب تک دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کریں گے؟ اللہ ہم سب کو دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کیا بتایا؟ یہ حق ہے، جس طرح مسلمان سے محبت کی جائے، مسلمان کی جان کو تحفظ دیا جائے، اسی طرح مسلمان کے مال کو بھی تحفظ دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرے مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ اکرام سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. اللہ کے نبی کچھ مانگتے, صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, بھلا ہم آپ سے بھی قیمت مانگیں گے. حضور فرماتے نہیں, میں قیمت ادا کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہجرت کی رات ہے, 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھی. اللہ کے نبی آئے, ابو بکر ہجرت کرنی ہے, یا رسول اللہ حاضر ہوں, سواری ہے, یا رسول اللہ 2 اونٹیں میں نے اس لیے پالی تھی, یا رسول اللہ ان میں سے جو لینا چاہے لے لیں. میرے محبوب نے فرمایا پہلے قیمت دوں گا. آپ تو جانتے ہیں ابو بکر صدیق تو جانثار تھے نا. حضور نے 1 اونٹنی کی قیمت دی, پھر میرے محبوب نے وہ اونٹنی خریدی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تمہیں کوئی محبت کے ساتھ مال دیتا بھی ہے تو سارا مال نحق لے نہ لو. ہے جیسے آج بہت سارے جو ہے نا 2 نمبر پیر, تھوڑی سی مرید کی موقع ملنے کی ضرورت ہے اور اس کا سارا مال ہی چھین لیتے ہیں, نجائز قبضہ کر لیتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا ذاتی عمل بتایا ہے, کسی کی چیز پر نجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے.